ایک سوال یہ کیا ہے کہ اسٹینلے نے جناح آف پاکستان ایک کتاب لکھی ہے، اس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ مسٹر جناح پہ کوئی مکمل کتاب ہو، کوئی چیز ہو، بھائی ہماری نظر سے اب تک نہیں گزری۔ اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملک میں جناح صاحب پہ ڈاکٹریٹ پہ پابندی ہے۔ اگر ڈاکٹریٹ کی اجازت ہوتی تو بہت لوگ لکھتے، اس کو مقالے کے طور پہ بچے پیش کرتے، پڑھتے، تو یہ کتابیں زیادہ عام ہوتی۔ اسٹینلے نے جو لکھی ہے ہم نے بھی بڑے شوق سے پڑھی، مگر ہمیں لگا کہ اس میں مبالغہ بہت ہے، اور وہ اس وجہ سے لگا کہ کوئی آدمی اس ملک کی ہسٹری نہیں لکھ سکتا جب تک کہ وہ اپنی زندگی وقف کرے اور جائے جا کر برطانیہ میں جو پورے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں وہ سارے کھنگالے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی جدوجہد سے 6 ہفتے کے لیے انہوں نے ہماری لائبریری کو یہ اجازت دی ہے کہ ہم برطانیہ انڈیا آفس لائبریری پرانی موجودہ برٹش لائبریری کو 6 ہفتے تک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو 6 ہفتے میں یہ 1 ہفتہ تقریباً گزر گیا، 5 ہفتے ہمارے پاس باقی ہیں۔ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں پچھلوں کی تاریخ کی، انہوں نے کیا کیا تھا، ملک کیسے بنا تھا، یہ چیزیں کیا ہوئی تھیں، اور پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے کہ کون کون کیا کرتا رہا، اور یہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہوا۔ ظاہر ہے کہ ہمارا موضوع سیاست نہیں ہے، اس لیے ہم یہ صرف ان بچوں کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ڈاکٹریٹ کرنی ہے، ہسٹری میں کام کرنا ہے۔ کوئی شخص اس ملک کی تاریخ نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ وہاں نہ جائے۔ 1906 میں فیصلے ہو گئے تھے، سب کچھ بعد کی جد و جہد اور تحریکیں یہ آپ کو عکس نظر آئیں گی، اس میں سکھوں کی چیزیں نظر آئیں گی، ہندوؤں کی نظر آئیں گی۔ انہوں نے جو ریکارڈ اب اوپن کیا ہے ہمارے واسطے دیکھنے کو، اس میں بھٹو صاحب اور جنرل ضیاء الحق صاحب تک کا ریکارڈ ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے، ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو فوٹو کاپی کریں یا ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کریں، ہم چاہتے بھی نہیں۔ جب انہوں نے پابندیاں لگائیں تو ہم کیوں کریں گے تو آئندہ شاید یہ پابندیاں، یہ آزادی بھی نہ ملے۔ لیکن وہ سب پڑھنے لکھنے کی بات ہے۔